अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले एक नजर उन मौजूआत पर जिनके बारे में हम आज प्रोग्राम में बात करने वाले हैं। अपोजिशन में इख्तलाफात, इमरान खान कल असेंबली में क्या कहने वाले हैं, अपोजिशन का आइंदा का लाहेमल क्या होगा, पार्लिमानी कमेटी का क़याम, क्या हुकूमत पानामा इशू पर तहकीकात में संजीदा है, क्या बात आगे बढ़ेगी। कराची में गैर कानूनी बिलबोर्ड्स, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी नजरअंदाज, 30 जून की डेडलाइन, क्या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद होगा। वजीर आजम की तकरीर के बाद अपोजिशन की जमातों का आज एक अहम इजलास हुआ जिसमें वजीर आजम के सामने रखे गए 7 सवालात की तादाद बढ़कर 70 हो गई। अपोजिशन के हवाले से एक और अहम खबर यह भी सामने आई कि अपोजिशन की सफों में फूट पड़ गई है और मुतादा कौमी मूवमेंट ने अब अपनी राहें जुदा कर ली हैं। बाज हल्के अपोजिशन पर तनकीद भी कर रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज वजीर आजम से जवाबदही का एक सुनहरी मौका जाया कर दिया गया। कल के इजलास में अपोजिशन अपना मौकफ देने जा रही है। तवक्को यह है कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान भी खिताब करेंगे। अपोजिशन और खास तौर पर तहरीक इंसाफ इस मामले पर क्या सोच रही है, इस पर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर साहब हमारे साथ आज प्रोग्राम में शरीक हैं। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं असद सबसे पहले पूछना चाहता हूं, वजीर आजम ने जो कमेटी की तजवीज दी, अब आपने उस पर भी आमादगी जाहिर कर दी है, मगर दूसरी तरफ 70 सवाल भी पूछ लिए हैं। क्या चाहते हैं, कमेटी में जाना चाहते हैं या सवालात के जवाबात चाहते हैं? नहीं भाई, तो अभी तो जो पार्लिमानी कमेटी बननी है उस कमेटी ने बैठ के ये फैसला करना है कि टीओआरस क्या है। वो तो कमेटी बनेगी, फिर टीओआरस डिस्कस होंगे। जो सवालात है, सवालात तो हम रखते जाएंगे हुकूमत के सामने और अवाम के सामने और मीडिया के सामने। आज दोपहर तक के तो हालात ये थे कि वजीर आजम तकरीर करके तो चले गए थे, लेकिन उसके बाद किसी हुकूमती वजीर का फॉलोअप नहीं था स्पीकर के पास। हाँ, स्पीकर साहब ने अपोजिशन को जो मदऊ किया था तो अपोजिशन उनके पास चली गई थी, लेकिन उन्होंने जिन वज़रा को पैगाम भेजा था उन हुकूमत की जानिब से किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था। तो अभी तो देखें पहले कि वज़ीर आज़म सिर्फ तकरीर करके निकल गए या वाकई में कुछ संजीदगी है। सर, कमेटी में आप लोग जा रहे हैं, सर कुछ तवक्कुआत तो होंगी, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? देखिए, कमेटी का काम तो सिर्फ ये है ना कि जो एक स्पेशल ऑर्डिनेंस की जरूरत है उसके मतन के ऊपर एग्रीमेंट किया जाए और वो जो कमीशन बनाया जाएगा उसके टीओआरस बनाया जाए, उसका तो काम सिर्फ इतना है। उसके बाद तो जो कमीशन करेगा बनेगा, काम तो उस कमीशन ने करना है, तहकीकात उस कमीशन ने करानी है। ठीक। अच्छा, ये भी कहा जा रहा था कि कल जब वॉकआउट हुआ तो इतलात थी कि पीटीआई के बहुत सारे लोग इसके हक में नहीं थे। मैं चाहता हूं सर आप जरा कमेंट कर दें, क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, तहरीकी तो शाह साहब शाह महमूद कुरैशी ने उसी वक्त जब हम मीडिया टॉक कर रहे थे बाहर असेंबली के खड़े पे, उसके एंड में एक सवाल पूछा गया था तो उन्होंने उसी वक्त कह दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था कि हमारी जो पीटीआई की तजवीज़ थी वो ये थी कि जवाब दिया जाए, असेंबली के फ्लोर के ऊपर दिया जाए। और सुबह जो हमारी बनीगाला में जब मीटिंग हुई थी तो उस बनीगाला की मीटिंग में न सिर्फ ये तजवीज़ थी बल्कि हमने काफ़ी टाइम लगाया, 1 घंटे से ज़्यादा, इमरान खान की स्पीच के ऊपर कि वो क्या क्या पॉइंट्स है जो कवर करेंगे। लेकिन जब 3 बजे अपोजिशन की मीटिंग हुई तो उसमें ज़्यादातर तकरीबन पार्टीज़ की राय ये थी कि अगर वज़ीर आज़म जो हैं वो सवालात का जवाब नहीं देते तो हमें वॉकआउट करना चाहिए उसके खिलाफ इन प्रोटेस्ट के। जिन सवालों का जवाब देने के लिए आपको बुलाया गया था आपने उनके जवाबात नहीं दिए। और जाहिर है जब एक बड़ी टीम होती है उसके मुख्तलिफ मेंबर्स होते हैं तो सबकी आरा को साथ लेके चलना होता है। जो मेजोरिटी का व्यू था तहरीक इंसाफ ने भी, उसके बाद जो फाइनल डिसीजन था तहरीक इंसाफ भी उसका हिस्सा था। अच्छा, और ये असद उमर साहब, जो एमक्यूएम की अलहदगी है इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या अपोजिशन, मुतहदा अपोजिशन कमजोर होगी इससे? देखिए, एमक्यूएम का जाहिर है उन्होंने फैसले खुद अपने करने, क्यों फैसला किया, किस वजह से किया, उसका तो जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन एमक्यूएम ने अपने किसी स्टेटमेंट में ये नहीं कहा कि पनामा का मामला जो है वो एक इंतहाई अहम नौइयत का नहीं है, या उसकी तहकीकात ना करवाई जाए, या उसके लिए चीफ जस्टिस के तहत एक कमीशन ना बनवाया जाए, या जो टीओआरस बनाई गई थी उन टीओआरस के अंदर उनको कोई अब खराबी नजर आ रही है। वो कह रहे हैं हम अलग लायहमत बनाएंगे, लेकिन जो बुनियादी नुक्ता था साथ बैठने का कि एक मुतफिका टीओआरस बनाए जाए और हुकूमत से एक डिमांड की जाए, तो उसमें तो अभी तक मैंने कोई ऐसी बात एमक्यूएम से नहीं सुनी कि और मजीद सोचने के बाद उन्होंने ये नतीजा निकाला कि ये नहीं करना चाहिए। मगर सर कुछ मसले पीपल्स पार्टी के भी हैं। रहमान मलिक साहब का भी एक बयान आया कि बिलावल भुट्टो ने इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि पीपल्स पार्टी भी जो है वो खिसक रही है इस कैंप से?
پتہ نہیں جی، وہ تو بلاول زرداری اور ان کے رحمان ملک صاحب کے درمیان ہے، انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اکثر جو لیڈرز ہیں وہ اس بات کو نہیں مانیں گے، یہ اگر آپ ان سے پوچھ بھی لیں کہ کیا واقعی رحمان ملک ترجمانی کرتے ہیں. بٹ اینی کیس وہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے. جو جیسے میں نے پہلے کہا ایم کیو ایم کے بارے میں بھی، پیپلز پارٹی اور باقی سب، یہ کوئی براڈ پولیٹیکل الائنس نہیں ہے، یہ کوئی ایک وسیع سیاسی اتحاد نہیں ہے. یہ 9 پارٹی ساتھ بیٹھی صرف اس ایک نقطے کے اوپر کہ پاناما کے جو دنیا میں تہلکہ مچ گیا، صرف پاکستان میں نہیں، جس طریقے سے باقی تمام ممالک کے اندر اس کی تحقیقات کرائی گئی ہیں، حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی گئی ہے، اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بھی یہ کام کیا جائے. اور اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کو ایک ایسے ٹیواز دیے جائیں جو پاناما سے اور ہائی لیول کرپشن جو اس وقت ایکسپوز ہوئی ہے اس سے جڑے ہوئے ہوں، اور اس کے لیے خصوصی قانون بنایا جائے. تو اس ایک نقطے کے اوپر ہم متفق ہیں تمام پارٹیوں سے، ورنہ ہر ایک اپنی اپنی سیاسی پارٹی ہے، ان کا اپنا لائے عمل ہے، ان کی اپنی ترجیحات. ٹھیک ہے، رائٹ صاحب. مگر خان صاحب کل جا رہے ہیں قومی اسمبلی میں تو خطاب کرنے والے ہیں، بتا سکتے ہیں کیا بات کریں گے خان صاحب؟ جی خان صاحب، میں موٹی موٹی بات آپ کو بتا سکتا ہوں. خان صاحب جو ہیں وہ تقریر کے اندر جو ان پہ سوال اٹھائے گئے تھے ان کے جوابات انہوں نے پہلے بھی دے دیے تھے، لیکن اب وہ فلور آف دا ہاؤس پہ دوبارہ دیں گے. وہ دستاویزات جمع کرائیں گے نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ کے لیے. وزیر اعظم نے جو تقریر کی اس کے جو چیدہ نکات ہیں وہ ان کے اوپر بھی نظر دہرائیں گے. وہ یہ بھی بتائیں گے کہ حکومت جو وزیر اعظم نے کہا کہ 10 ارب روپے کے ٹیکس 23 سال میں میری 12 کمپنیوں نے دیے، اس میں سے 8 ارب روپے تو میاں صاحب سیلز ٹیکس کے اور ایکسائز ڈیوٹی کے ہیں جو عوام سے اکٹھے کیے جاتے ہیں. جو عوام سے ٹیکس لیا وہ بھی آپ نے اپنی فیملی کا بتا دیا. وہ اس بات کی وہ دہرائیں گے کہ میاں صاحب آپ نے کہا کہ ہماری فیملی کو تو سیاست میں آنے کے بعد کچھ ہم نے لٹایا ہی ہے، کمایا کچھ نہیں. میاں صاحب اسی تقریر میں آپ نے کہا کہ ہماری ایک اتفاق فاؤنڈری ہوتی تھی، پھر آپ نے کاغذ دیا جس میں آپ نے دکھایا ہماری 12 فیملی کی کمپنیز تھیں جن کا آپ نے کلیم کیا 10 ارب تھے. تو یہ 1 سے 12 کمپنیاں جو ہیں یہ دولت کمانا ہوتا ہے، یہ لٹانا ہوتا ہے. اس قسم کی اور بہت ساری جو باتیں ہیں جو ان کی سپیچ میں تھی وہ ان کے بارے میں بات کی جائے گی. اور اس کے بعد اتنا ہی اہم ظاہر یہ بھی ہے کہ قوم کو کیوں فکر کرنی چاہیے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر یہ کمپنی اگر دولت بار بنا لی اور اربوں روپے کی پراپرٹیاں خرید لی، میاں صاحب نے ٹیکس یہاں پر دیا نہیں، اساسوں میں ظاہر نہیں کیا، الیکشن کی گوشواروں میں دکھایا نہیں، عوام کی زندگی کو اس سے کیا اثر پڑتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، وہ اس کی بات کریں گے. اور آخر میں آگے جو چلنا ہے کہ لائے عمل کیا ہونا چاہیے وہ اس کے اوپر بات کریں گے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے بھی سر بات کرنے والا ہے. اچھا مجھے اسد عمر صاحب، اب حکومت کا تو یہ کہنا ہے، آج میاں صاحب ڈیرہ اسماعیل خان بھی گئے، وہاں پر انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کا تو ایجنڈا ہی حکومت کی ترقی یا ملک کی ترقی کا جو ہے وہ راستہ روکنا ہے. یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ آپ لوگ شاید روڑے اٹکا رہے ہیں ترقی میں، اس آرگومنٹ کو، اس دلیل کو، آپ اس الزام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ترقی کا پہیہ اتنا تیز ہو گیا ہے کہ شاید یہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے کہ ایک سکیم کا میاں صاحب 4 دفعہ افتتاح کر رہے ہیں. تو پہیہ تو بہت تیزی سے چل رہا ہے معیشت کا. دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اس پہ ہنسوں یا رو، لیکن یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا. الزام حکومت پہ تو کوئی ہے نہیں، ویسے الزام تو کسی کے اوپر نہیں ہے. انکشافات ہیں، ایک بین الاقوامی ادارے کے ذریعے ٹھوس حقائق دنیا کے سامنے رکھے گئے ہیں. الزام تو کوئی لگا نہیں. الزام تو جب کوئی انکار کرے. ابھی تک تو کسی نے نہیں انکار کیا کہ پاناما کے پیپرز کے اندر جو بھی ڈاکیومنٹ ہے اس میں سے کوئی غلط ہو. وہ انکشافات جو ہیں وہ تو میاں صاحب اور ان کے خاندان کے بارے میں ہے، وہ حکومت کے بارے میں تو نہیں ہے، وہ مسلم لیگ نون کے بارے میں بھی نہیں ہے. تو حکومت کا اس سے تعلق کیا ہے؟ وہ وزراء اور وہ ایم این اے حضرات جن کی تنخواہ عوام دے رہی ہے، وہ ایک خاندان کے ڈیفنس کے لیے ٹائم کیوں لگا رہے ہیں؟ بھائی آپ کو تنخواہ ملتی ہے، آپ کو عوام نے ووٹ دیے ہیں قوم کی خدمت کرنے، آپ جا کے قوم کی خدمت کریں. یہ میاں صاحب جانے، ان کا خاندان جانے، ان کے اکاؤنٹنٹ جانے، ان کے لائر جانے، ان کو دفاع کرنا چاہیے. حکومت سے اس کا تعلق ہی کچھ نہیں ہونا چاہیے. اچھا میرے پاس سر ذرا ٹائم کم ہے، میں چاہتا ہوں کیونکہ سارے ہنگامے میں بجٹ کی آمد ہے، اس حوالے سے بھی آپ سے بات ہو جائے. آپ کی بطور اپوزیشن کیا توقعات کیا ہیں بجٹ سے؟ بالکل جی، دیکھیں جب سے یہ حکومت آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے ٹیکس، ریکارڈ ٹیکس لگائے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں گزرے. 3 نئے ٹیکس بجلی پہ لگا دیے، 2 نئے ٹیکس گیس پہ لگا دیے، بجلی کے نرخ بڑھا دیے، گیس کے نرخ بڑھا دیے.
جنرل سیلز ٹیکس جو ہے وہ بڑھا کے 17% کر دیا, تیل کی مصنوعات پہ 100% ٹیکس لگا دیا. یعنی عوام, متوسط طبقہ اور غریب کی گردن کے اوپر پیر رکھ دیا اس حکومت نے, اور ہاتھ ان کی جیب میں ہے اور پیر ان کی عوام کی گردن پر ہے. ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ والا جو بجٹ آئے گا, اور یہ جو سارے پینما پیپرز کے انکشافات سب کے سامنے آئے ہیں, ڈاکٹر صاحب خود فلور آف دا ہاؤس پہ ہمارے سامنے ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ $200 ارب تو صرف سوئس بینکوں میں پاکستان کے طاقتور لوگوں کا پڑا ہوا ہے. تو وہ جو ہے یہ طاقتور لوگ جو لوٹ کے پیسہ پاکستان سے باہر لے جا رہے ہیں, نہ صرف ابھی جو پیسہ لوٹا جا رہا ہے اس کو روکنے کی کوئی سکیم بتائیں گے کہ کس طریقے سے وہ یہ جو ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر لے جایا جا رہا ہے اس کو روکا جائے گا, بلکہ جو باہر گیا ہے اس کو واپس لانے کے لیے کیا اقدامات کریں گے, اور یہ جو پیسہ آئے گا اس سے وہ عوام کو کیا ریلیف دیں گے. کیا وہ جو تیل کی مصنوعات ہیں اس کے اوپر ٹیکس وہی 100% کے بجائے 16% پہ لے جانے کو تیار ہیں؟ جب میاں صاحب وزیر اعظم بنے تھے, کیا بجلی پہ جو 3 نئے ٹیکس ہیں اس کو ختم کریں گے؟ کیا گیس کے اوپر جو 2 نئے ٹیکس پہ لگائے ہیں ان کو ختم کریں گے؟ کیا جو ایک ٹیلی فون کے 100 روپے کے کارڈ کے اوپر 42 روپے حکومت ٹیکس کرتی ہے اس کو کم کیا جائے گا؟ میرے پاس اب ذرا ٹائم کم ہے, ہماری یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں ہم بجٹ کے اندر دیکھ پائیں گے. ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم, مجھے پتا ہے کہ آپ اس حوالے سے بہت بات کرتے رہے ہیں. ابھی جو خبر آئی ہے وہ یہ کہ ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا, 1 ارب روپے سے بھی کم اکٹھا ہوا ہے, اور پھر یہ بار بار جو ڈیڈ لائنز دی گئی تھی. اب اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکی؟ کہاں پر آپ کو غلطی نظر آئی؟ رحمان, میں نے آپ کو پتا ہوگا کہ صرف زبانی کلامی نہیں, میرا تو ریٹن نوٹ آف ڈیسنٹ, اختلافی نوٹ جو ہے وہ کمیٹی کے اندر میں نے جمع کرایا تھا کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں, جو ٹیکس کی ایمنسٹی اسکیم دے رہے ہیں کہ 5 کروڑ روپے کی جائیدادیں جس کے پاس ہیں, بزنس کی پراپرٹی جس کے پاس ہے, وہ 1% ٹیکس دے اور وہ آرام سے گھر چلے, اور اس کا پیسہ پورا کرنے کے لیے ڈیزل کے اوپر 100% ٹیکس لگا دو, اور مٹی کے تیل پہ 60% ٹیکس لگا دو, اور باقی جس ٹیکسز کی میں بات کر رہا تھا, یہ کامیاب نہیں ہونے والی. کیونکہ پیغام آپ کیا بھیج رہے ہیں؟ آپ پیغام یہ بھیج رہے ہیں میں بے بس ہوں, مجھے پتا ہے آپ اپنے ٹیکس پورے نہیں دے رہے ہیں, لیکن میں بے بس ہوں, ریاست آپ کے سامنے بے بس ہے, خدا کا واسطہ یار صرف 1% مانگ رہے ہیں, پلیز 1% دے دو. وہ پاگل ہے, وہ 1% بھی کیوں دے گا؟ یہی ہم نے پہلے بتایا تھا, جب تک FBR کا نظام بہتر نہیں کریں گے, جب تک سیاسی اثر و رسوخ اس میں سے ختم نہیں کریں گے, جب تک کرپٹ افسران کو وہاں سے نکالیں گے نہیں, کوئی ٹیکس کا نظام بہتر نہیں ہونے والا. اور یہی نکلا کہ وہ اسکیم جو اس دعوے کے اوپر لانچ کی گئی تھی کہ 10 لاکھ نئے رجسٹر ہوں گے, اس اسکیم کے تحت آخری خبریں آنے تک 3 دفعہ ایکسٹینشن توسیع ہونے کے بعد 6,200 ٹوٹل اس کے اندر لوگ آئے تھے. 6,200 کہاں 10 لاکھ روپے. تو یہ نہیں ہونے والا. پچھلے 3 سال میں اس حکومت نے کارنامہ کیا کیا ہے؟ کارنامہ یہ کیا ہے کہ جو بلا واسطہ ٹیکس ہیں, یعنی جن کا بوجھ جو ہے وہ عوام کے اوپر پڑتا ہے, وہ ان کی شرح جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. کوئی 1.3% معیشت کا جو ہے وہ بڑھ چکا ہے اس کا حجم, اور جو بالواسطہ ٹیکس ہیں جو طاقتور طبقے کے اوپر زیادہ پڑتے ہیں ان کی شرح کم ہو گئی. مگر دیکھیں اب جو فیصلہ ہو رہا ہے یوٹیلیٹی بلز کے حوالے سے کہ یوٹیلیٹی طاقتور لوگوں کے لیے نہیں, مگر سر ابھی جو فیصلہ ہو رہا ہے کہ یوٹیلیٹی بلز کے حوالے سے تجویز آ رہی ہے کہ یوٹیلیٹی بلز کے ذریعے جو ہے وہ ٹیکسز کا تعین کیا جائے گا, تو آپ کو لگتا ہے یہ تجویز قابل عمل ہوگی؟ سب یہ سارا نظام ہی یہ جو ہے نا, جس کو یہ ودہولڈنگ ٹیکس کہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں یہی ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سب کیوں آتی ہیں اسکیمیں, یہ ایمنسٹی اسکیم کیوں آئی, یہ یوٹیلیٹیز کی بنیاد پہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یہی کہہ رہے ہیں نا عوام کو کہ ہمارا جو ادارہ ہے FBR جس کا کام ہے وہ قاصر ہے یہ کام کرنے سے, جس کا کام ہے ٹیکس کلیکٹ کرنا وہ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ سیاسی مداخلت ہوتی ہے, طاقتور لوگوں پہ آپ ہاتھ نہیں ڈالنے دیتے ہیں, وہ آپ کے اثر و رسوخ والے لوگ ہیں, سیاسی آپ کے اتحادی ہیں, اس لیے یہ آپ کی پارٹی کے لیڈران ہیں, اس لیے ہم نہیں ہونے دیتے. تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر یہ FBR رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کو بند کر دیں, کم سے کم وہی پیسہ بچا لے. ٹھیک ہے, جب تک اس بنیادی مسئلے کو میرے پاس سر ٹائم ختم ہو گیا. اسد عمر صاحب, رائٹ, بہت شکریہ آپ کا. اسد عمر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. مگر دوسری طرف ابھی پارلیمانی کمیٹی بھی جو ہے وہ اب اس پر آمادگی ظاہر کر دی. اپوزیشن نے حکومت کی سنجیدگی پر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں, کیا حکومت واقعی سنجیدہ ہے یا نہیں, اس پر بات ہوگی. شازیہ مری پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور محمد زبیر صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ ہوں گے اس بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के बाद अभी तक ये बहस चल रही है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन के पूछे गए सवालात के जवाब दिए या नहीं। अब हुकूमती अरकान का तो ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म जितनी बात उन्होंने करनी थी वो उन्होंने की और मजीद सबूत पेश करने का भी ऐलान किया, मगर अपोजिशन ने राह फरार इख्तियार की। अपोजिशन का ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उनकी तकरीर ने मजीद कई सवालात को जन्म दिया। और इसी वजह से आज हमने देखा कि अपोजिशन के होने वाला जो इजलास हुआ उसमें सवालात की तादाद 7 से 70 हो गई। अब अपोजिशन की तरफ से एक मुस्बत पैगाम अभी आया है कि ये बाइकॉट खत्म करके ऐवान में वापस आ रहे हैं और साथ ही साथ पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम देने पर भी वो लोग तैयार हैं। अब देखना यह कि बात आगे बढ़ेगी या नहीं और किस तरह से बढ़ेगी, और सबसे अहम बात कि क्या हुकूमत वाकई तहकीकात के मामले को लेकर अब कुछ संजीदगी दिखाएगी या नहीं। इस पर बात करने के लिए दो बड़े ही आम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। शाजिया मरी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, मोहम्मद जुबैर साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। शाजिया साहब आपसे आगाज करूंगा, क्या आपको लगता है कि अभी तक जो सूरत हाल रही है, जो मामला जिस तरह से आगे बढ़े हैं, क्या हुकूमत संजीदा है, तहकीकात होंगी? सबसे पहले अगर आपके सवाल का जवाब मैं सिंपली दे दूं तो हुकूमत संजीदा नहीं है। और जो आपने कहा कि बहस चल रही है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो कि एक तवील अरसे के बाद पार्लियामेंट में तशरीफ लाए और 7 सवालात जो अपोजिशन ने उनसे किए थे और मुंतजर थी कि जवाबात मिलेंगे, तो बहस तो इसमें नहीं है कि कोई किसी सवाल का जवाब नहीं मिल सका। उन्होंने एक तकरीर की और ये आप लोगों के पास ही एनालिसिस चल रहे थे, कुछ कासराइयाँ थी कि वो आएंगे लेकिन सवालात के जवाब नहीं देंगे। जुमे को आना था, जुमे को रोज ऐलान हुआ था पार्लियामेंट में, वो फिर भी नहीं आए। मंडे को चले वो आए, लेकिन हम एक उम्मीद जरूर लगा के बैठे थे क्योंकि उनके पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो हमें लाजवाब कर देते, अपोजिशन को या पाकिस्तान की उस पॉपुलेशन को जो उनसे पूछ रही है कि आपके नाम पैनामा लीक्स में क्यों आए हैं, आपके 3 बच्चों का जिक्र हुआ है, आप खुद टैक्स पाकिस्तान में नहीं देते, टैक्स बचाने के लिए आपने कंपनीज खोली हैं और आप पाकिस्तानियों को हमें कहते हैं कि टैक्स दें, आप खुद यहाँ इन्वेस्ट नहीं करते, आप मुल्क से बाहर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तमाम चीजें जो थी वो पाकिस्तान की आवाम के जहनों में चल रही थी। और जो 7 सवालात जो बड़े आसान, सादा, सिंपल सवालात थे, आपकी भी नजर से गुजरे होंगे, उसके नतीजे में हम समझ रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब एक जो है उस अपॉर्चुनिटी को यूज करेंगे और वो नतीजा हमें नजर आएगा पीर के रोज। लेकिन मायूसी हुई, शदीद मायूसी हुई। हमने एक पार्लिमानी तरीका इख्तियार किया, हमने एहतजाजन वॉकआउट किया और हमने फिर मुतहदा जो अपोजिशन है, जो जॉइंट हमारा एक स्ट्रेटजी का एक अमल शुरू हुआ है, उस की रोशनी में फिर हम मिले हैं, आज भी मिले हैं, कल दोबारा ऐवान में आएंगे। जो पार्लिमानी कमेटी बन रही है, आपकी तवक्कुआत क्या है कि पार्लिमानी बॉयकॉट जो हमारा था वो यकीनन वज़ीर-ए-आज़म साहब चूंकि नहीं आते असेंबली के अंदर, एक उनकी आदत सी बन चुकी है, तो हमने बॉयकॉट किया कि जी जब हम आते हैं और हम बहैसियत अरकान अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म साहब जो कि ऐवान के लीडर हैं, जो कि सदर है उस ऐवान के, उन्हें तशरीफ लाना चाहिए। तो अब वो आए, हमारा बॉयकॉट यकीनन उनके आने तक रहा और हम अब भी ये इस बात पर आमादा हैं कि हमें ना सिर्फ 7 बल्कि जो 7 से 70 सवालात हो गए उनके जवाब चाहिए। जहां तक आपने पार्लिमानी कमेटी की बात की, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपनी तकरीर में इसका तस्करा किया था, आज भी अपोजिशन जमातों के साथ राब्ता करने की कोशिश की गई है स्पीकर साहब की जानिब से और वो तो उनको राब्ते में आ चुके हैं उनके, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब से उनका कोई राब्ता नहीं हो रहा जिन्होंने पार्लिमानी कमेटी का ऐलान किया था। मैं जुबैर साहब, एक तो इसका मेरे ख्याल 2 बातें उन्होंने, एक तो ये कि हुकूमत संजीदा नहीं है अभी तक हुकूमत के रवैये से लगता है, और दूसरी चीज कि आप पार्लिमानी कमेटियां तो बना रहे हैं, हुकूमत ये तो कह रही है कि हम बहुत सारे इक़दाम करें, मगर जो हुकूमत की नीयत है वो ठीक नहीं है इस मामले पर, और जो सवाल पूछे गए वो जवाब उन्हें नहीं मिले। एक तो शाजिया के साथ मैं लड़ नहीं सकता क्योंकि जाहिर सी बात है, मुझे इतना, कल भी मैं इनके साथ प्रोग्राम में था तो मैं बिल्कुल धीमे धीमे इनकी बातों का जवाब दूंगा। बात यह है कि ये नुक्ता नज़र इनका है कि हमने जवाब नहीं दिए, हम समझते हैं कि जवाब दिए और मैं उसका रेफरेंसेस भी दे सकता हूँ। देखें, अगर ये सोच रहे थे कि एक, जिस तरह मैं कह रहा था कि एक स्कूल हेडमास्टर बुला के एक पर्चा देगा और सवाल नंबर 1 और हम सवाल नंबर 1 का जवाब देंगे और फिर दूसरा और फिर तीसरा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, इन्होंने कहा ईवान के वो सरबराह हैं,
تو ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے, ہر ایک کا اپنا طریقہ کار. آپ نے میرے سے ابھی سوال پوچھا, ان کا انداز جواب دینے کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے, میرا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے, بٹ بات یہ ہے کہ اس کو کور کیا تھا یا نہیں کیا تھا. ان سوالات کی جو بیسک وہ تھا نٹ شیل سمری, اس کو جو مثال کے طور پر انہوں نے پوچھا تھا کہ جی آپ کا ان فلیٹ سے کوئی آپ کا انٹرسٹ ہے, تو انہوں نے بتایا کہ جی میرے بچوں کے نام پر. آف شور کمپنیوں کے حوالے سے بالکل ہی بات نہیں کی. نہیں میں بتا رہا ہوں, کہیں پہ ذکر بھی نہیں ہے. نیسکول کا ذکر نہیں آیا, انہوں نے اپنی بیٹی کا تذکرہ تک نہیں کیا. یا تو پہلے آپ میرے میں آ رہا ہوں آف شور کا بھی, پتہ نہیں آپ کو کون 70 بن چکے نا اب تو. ہاں وہ 70 کا بھی دے دیں, لے آئے 70. اگر آپ کہیں گے تو آپ سے پہلے آپ 70 سوالات یاد کر لیں. وزیر اعظم صاحب سے پوچھنے اگر آپ مشترکہ اپوزیشن جو مشترکہ تو اب ختم ہو گئی ہے, یہ آپ کی خواہش ہے. وہ کہتے ہیں ابھی شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم بڑے ڈس اپوائنٹڈ تھے, بلی کے خواب میں چھیچڑے ہی آتے ہیں. چلیں سر سوال بڑھتے جا رہے ہیں, مگر سن تو لینا, آپ نے سوال پوچھا تھا بڑا امپورٹنٹ ہے. اتنا آپ نے ٹائم دیا ان کو, انہوں نے پوری کہانی سنائی. اب یہ تو بات کرنے کا ہنر ہوتا ہے, اب جلدی سے بات کر لیں. بیچ میں آپ کیا چاہ رہے ہیں, اب بیچ میں جب آپ بولتی ہیں نا تو بیچ میں ظاہر سی بات ہے سارا تمیز. تو انہوں نے ان سے پوچھا کیا تھا کہ یہ آف شور کمپنی, آپ نے ذکر کیا نا آف شور کمپنی کے حوالے سے, ذکر نہیں آیا ہے نا, میں بتا رہا ہوں آپ کو, سن تو لیں میری بات. انہوں نے کہا کہ وہ آف شور کمپنیاں میرے بچوں کی ہیں, بالکل کلیئر سٹیٹمنٹ ہے, اور میری نہیں ہے. تو کیا اور کیا جواب ہوتا, اور مجھے بتائیں نا کیا جواب ہوتا. 7 صفحے کا وہ لگا کے تو یہ بات تو شروع سے بڑی واضح تھی زبیر صاحب کہ وزیر اعظم کی آف شور کمپنیاں نہیں ہیں, ان کے بچوں کی ہیں. تو بچوں کے حوالے سے بتائیں کہ بچوں نے اگر تو کیسے خطاب کیا. اب آگے منی ٹریل بھی بتا دیا آپ کو. ٹیکسز انہوں نے کہا کہ وہ جب پیسہ یہاں ارن ہی نہیں ہوا تھا تو اس پر ٹیکس پاکستان میں لاگو ہی نہیں ہوتا. اور انہوں نے پوچھا یہ کب خریدی گئی تھی, ڈیٹ انہوں نے پوچھی تھی, بتایا گیا کہ 2005 میں. تضاد نہیں شروع ہوا. میں ابھی ان کو ایک چیلنج دے دوں, یہ سارے جو یہ ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں پہلے دن سے, اور 1.5 مہینے تک عمران خان نے اپنے بندے لگائے ہوئے تھے وہاں لنڈن میں. اتنا آسان ہے, ایک دن کی بات ہے کہ ان کے رجسٹری آفس میں جا کے آپ 93 سے لے کے 2005 کے درمیان کوئی ایک ڈاکومنٹ نکال لیں کہ میاں نواز شریف یا ان کے بچے, اب سن لیں میری بات, ہم بات کر رہے ہیں میاں نواز شریف اور ان کے بچوں کی, پورے خاندان کی بات نہیں کر رہے. یہ جب ان کے لیڈر ہیں نا اعتزاز احسن, جو پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں جن کا وہاں زیادہ لنک ملتا ہے پی ٹی آئی میں, وہ بڑا خوبصورتی سے گھماتے ہیں شریف خاندان. بھائی خاندان کی انویسٹیگیشن کب سے ہونی شروع ہوگی, بھائیوں کا خاص تعلق ہے. زبیر صاحب ایک چیز, بچوں کی تو انہوں نے بات کی, مگر مریم نواز کو کیوں سکپ کر کے, میں چاہوں گا اگر آپ اس کا جواب دیں. ایک بریک لینے دیں سر, ایک بریک لینے دیں سر, بریک لیتے, بریک کے بعد زبیر صاحب سے اس چیز کا جواب لیتے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. اب ہمارا سوال کہ کیا حکومت پاناما لیکس کی تحقیقات کے حوالے سے اب کیونکہ پارلیمانی کمیٹی بننے جا رہی ہے, کیا سنجیدہ ہے یعنی شاہزہ بری صاحب آپ کچھ سوالات پوچھنا چاہ رہی تھی جن کے جواب آپ لوگوں کو نہیں ملے. 7 سے وہ 70 ہو چکے ہیں, وہ بھی میرے پاس ہیں, 7 آپ کے پاس بھی ہوں گے, شاید 70 کی بھی کاپی آپ کو مل چکی ہوگی. اور کل چونکہ اپوزیشن جو ہے وہ ایوان میں ہوگی تو لیڈر آف اپوزیشن جناب خورشید شاہ صاحب خطاب کریں گے, اپنی تقریر کریں گے, اور اس کے بعد جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن میں ان کے لیڈران بھی بات کریں گے. تو یقیناً بہت سوالات کل اٹھنے والے ہیں. لیکن دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ جس طریقے سے زبیر صاحب اور معقول بات کرتے ہیں, نواز لیگ سے کم لوگ ہیں جو کچھ کبھی کبھی بات کرتے ہیں تو ان کا رویہ بہتر ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہی کہ ان کی بات بہتر ہوتی ہے, لیکن رویہ بہتر ہوتا ہے نسبتاً. تو کم از کم بات, اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے, اگر آپ کے پاس مواد نہیں ہے, تو میرا خیال ہے پھر بھی جب آپ کسی سے بات کریں تو ایک طریقہ کار جو ہے وہ اخلاقیات کے دائرے میں ہونا چاہیے. اب جو کیونکہ زبیر صاحب نے بجا فرمایا کہ وہ ایوان کے صدر ہیں, میں نے بھی یہی کہا, وہ بڑے ہیں ایوان کے, ایوان میں آتے نہیں ہیں, یہ اور بات ہے. کیبنٹ میٹنگ بھی وہ 9 ماہ بعد بلاتے ہیں. تو یہ پرائیورٹیز ہیں وزیر اعظم صاحب کی. چلے اپوزیشن کی یہ تو کامیابی ہے کہ وہ لے آئی, میں
लफ्ज कोई और इस्तेमाल नहीं करूंगी, देखें, वो ले आए वज़ीर आज़म साहब को। आप लोग तो खुद कंफ्यूज है ना, मेरा ख्याल है उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने कहा मुतादा इमरान के रेफरेंस पहले दे रही मुतहद थी, है, मगर ये आज इमरान की बात कर रही है कि नहीं, वो तो जॉइंट धरनों- ऑपोजिशन की वजह से इमरान असेंबली में आ वो तो गए। धरनों में आप उनको याद किया करते थे, और उस वक्त नहीं, वज़ीर इमरान आज़म खान की साहब बात की कर रहा हूं। तकारीर उठा के देख ले तो कहते थे जी ये फोरम है आने का, तो अब वो भूल गए, तो वैसे इसलिए वो उनको आपके हमने याद साथ दिला है दिया नहीं, कि आप वो आ क्यों गए। इतना वो उनके साथ वो हजारों वो बिल्कुल- ख्वाहिशें ऐसी। जी आप देख तो लीजिएगा। मुझे पीपल्स पार्टी के हवाले से बताएं, आज वो रहमान मलिक साहब का बयान चल रहा था, अब को हल्के हल्के बयानात आना शुरू हो गए हैं, देखिए ये क्या मामला है? मेरी नजर से मीडिया की तवस्सुत से ये चीज गुजरी है, और बहैसियत मेंबर पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे पास ऐसी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो कि मैं टिकर्स देख रही हूँ या न्यूज में देख रही हूँ, जो आप मतलब आप अभी ऑपोजिशन के साथ ही हमारी जॉइंट ऑपोजिशन है। जॉइंट ऑपोजिशन में 9 जमातें इकट्ठी हैं, वो एक मुश्तरका लाएमल पे काम कर रही हैं, जिसमें यकीनन हुकूमत की जो गैर संजीदगी है उसकी रोशनी में स्ट्रेटेजी जो है वो बदलती भी जाती है, बेहतर भी की जाती है, ऑप्शंस भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ये मैं क्लियर कर दूं कि ऐसी कोई बात ऑफिशियली पार्टी के हलकों से, ऑफिस से अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। मैं एक इनसे क्लैरिफिकेशन लेना चाहता था, मुझे बिल्कुल, बड़ा वो पूछिए। कंसर्न हो रहा हाँ, था। आप अपने से तो 7 सवाल अपने लीडरान से तो नहीं कि पूछेंगे, हमसे पूछ नहीं, लें। बिलावल की स्टेटमेंट के हवाले से बहुत अच्छी स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि चूंकि इमरान खान की ऑफशोर कंपनी अगर सामने आया है तो वो ये कहते हैं कि इमरान हैज लॉस्ट द मॉरल अथॉरिटी। तो उस हवाले से जब अगर मैं समझी आप ये पूछेंगे कि उन्होंने जो इस्तीफे का मुतालबा किया वज़ीर नहीं वो तो बात पुरानी होगी, अब तो हम रहमान लेटेस्ट मलिक की बात साहब कर ने रहे हैं ना, ये तो मैं लेटेस्ट बात कर रहा हूँ। अगेन चेयरमैन बिलावल का जो स्टेटमेंट है अबाउट द रेजिग्नेशन और नहीं, मैं सवाल इमरान खान के हवाले से बात की। अच्छा, मैं इमरान moral खान के authority। हवाले से। देखिए अब वो मेरी नजर से भी उनका एक बयान इस गुजरा किस्म है, के गुजर- और अच्छा, गुजरा है ये? हाँ बिल्कुल अच्छा, ये गुजरा है, और देखिए उसमें उन्होंने यही कहा है कि हम अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप से कहते हैं कि आप अपने हिसाब से डिक्लेयर करें और पैनामा में आपका नाम आया है, डिक्लेरेशन आपने नहीं की है, तो यही सवाल ऑपोजिशन की किसी भी जमात के रुकन से किया जा सकता है। पीपल्स अगर पार्टी आप के हमारे से आप हमसे भी पूछ सकते हैं। आई एम ऑन रिकॉर्ड कि पैनामा में जिसका भी नाम आए, Why Panama? ए बी, क्योंकि इस वक्त तो तहलका क्यों? दुनिया में सिर्फ पैनामा एक लीग से मचाया हुआ है। चीज का जवाब इस वक्त तो दीजिए। तहलका कोई मचाया हुआ है। दुनिया में कई सवाल जो मैंने पहले पूछा हर था। जगह पाकिस्तान- तहलका, 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कहाँ आप protest हो रहे हैं? पार्लियामेंट में जाके When was देखें the क्या last हालात protest? हैं। एक सेकंड, लेकिन ये फर्क आपने है- कहाँ से आपने लेकिन बता फर्क दिया? ये है, लेकिन मुझे एक फर्क ये कंट्री है। बता दें जहाँ ये डिस्कशन आज तक मुझे- नहीं आपने है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट की मेरे प्रोटेस्ट पास- नहीं मेरे पास किए। जरा दूसरे दूसरा दिन आप है, अपने मेरे आप पास अपडेट, यार। अच्छा थे तो कम से कम मान तो लिया आपने। आप कह रही हैं क्योंकि तहलका उसके- मचा हुआ है, तहलका कहीं नहीं, मचा हुआ सिर्फ है। यहाँ मचा हुआ है, इसलिए क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में इसलिए मचा हुआ क्योंकि है। दीगर ममालिक के जो हेड्स ऑफ स्टेट के नाम थे उन्होंने इस मामले को संजीदगी से लिया। आप संजीदगी का मुजाहरा मुझे कर ही नहीं रहे। चले मैं जाते हैं, मेरे पास जरा टाइम कम है, जुबैर साहब जी। सिर्फ एक चीज का जवाब दे दे। एक जो सवाल कि मरीम नवाज का कल जिक्र क्यों नहीं हुआ, और क्यों फिर नहीं हुआ? हुदैबिया पेपर मिल्स नादेंदगी केस के अंदर जी, जी। जब 90s ब्रिटिश के कोर्ट अंदर में। जी। जब 16 मार्च 1999 को कागज जमा हुए, 5 नवंबर 1999 ठीक है, ठीक को है। कागज जमा हुए, तो यही प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई। बिल्कुल। मगर वजीर आजम ये कहते हैं कि तो हमने जलावतनी के बाद खरीदी है। अब मेरा जवाब सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना सर पर इन्हीं सवालात का हो, हाँ बिल्कुल इसी का, मैं जवाब से नहीं भागता। कौन भाग रहा है? एक अभी मैं जवाब दे दूं पहले क्लियरली। मैंने आपको कहा था पहले कि मैं जवाब दे रहा हूं और जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और उनके 3 बच्चों की बात है, ठीक है ना। और लेट्स कीप इट लाइक दैट, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द शरीफ क्लैन, ओके, एंड है, नो वन उनकी शुड बेशक एंड नो वन शुड साइड पर है। ठीक है ना। वैसे यू शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द शरीफ नो फैमिली नो आल्सो। भाई ये सवाल है भाई, मैं इनको कहूं कि फिर मुझे बुलाया क्यों है? नहीं मैं फिर आपसे कल कह से रही हूं। अगर हम ये कहना नहीं, शुरू नहीं, कर मैं दें, आपसे कह रही हूं, मुझे आपको जवाब तो दे मुतालबा दें। करना चाहिए कि देखें वो बड़ा खुद इंपॉर्टेंट प्रूव उनका करें। सवाल है। मेरे जी, पास टाइम कम है, जी, तो आप- जी, जी, प्लीज जवाब। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आपने अल तौफीक केस की बात की थी, अल तौफीक केस में नवाज शरीफ और उनके बच्चों का जिक्र तक नहीं। प्लीज ट्राई टू डिफरेंशिएट। आप लोगों ने मीडिया में पहले दिन से जो अटैक किया है वो तमाम शरीफ खानदान, जिसमें भाई भी आ जाएं, प्राइम मिनिस्टर के भतीजे, भांजे, पेरेंट्स, बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन। वालिद साहब का तो था ना उसमें नाम। तो वालिद साहब, एक सेकंड, आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर योर नहीं, मैं वालिद साहब नहीं, मगर इन्वेस्टिगेशन? जब मियां साहब ये कहते हैं कि उनके वालिद साहब ने जो मिल्स लगाई तो वो तो उनके बता रहे हैं ना, वो तो प्रॉपर्टी सिर्फ जिक्र खरीदी है, कर रहे हैं, but तो ये- सब तो मेरे वालिद साहब का, नहीं। मैं अपने वालिद साहब के लिए भाई, तो रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। आप एक सेकंड,
کوئی بھی بچہ ہوتا ہے، کوئی بھی بچہ یہاں ہم یہی کہہ رہے تھے کہ پہلے تو پاناما میں پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ چونکہ ان کے بچوں نے بینیفٹ اٹھایا ہے لنڈن میں پراپرٹیز کے حوالے سے، تو پھر اس حوالے سے ہم نے کہا کہ پرائم منسٹر بھی آنسر دیں گے. بٹ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں جو اسد عمر کل رات کہہ رہے تھے کہ 72 کا حساب دیں، 62 پہنچ جائیں گے. میاں صاحب کے والد صاحب نے وہ کیپٹل لے کر آئے نا، انہوں نے لگائی گلف والی اسٹیل. But that is not the responsibility. That is not the response. I again repeat. اظہر آپ کس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں؟ آپ پرائم منسٹر اور ان کے بچوں کی کر رہے ہیں یا پورے خاندان کی کر رہے ہیں؟ کل کو آپ ایک اور پراپرٹی رشیا میں لے آئیں گے، کہیں گے وہ ان کے بھتیجے نے کی تھی، اس کا بھی جواب دیں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ڈفرینشیٹ دس تھنگ. سارا جو مت تھا نا اباؤٹ دس 93 to 2005 it has been shattered. یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے، اور جن لوگوں نے اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے وہ کسی بھی جماعت، کسی بھی فیلڈ، کسی بھی پروفیشن سے امید کر رہے ہیں کہ بیٹھے نا سامنے آنا چاہیے. ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے اس قوم کے لیے، عوام آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ ٹیکس چھپاتے ہیں اور زرداری صاحب کے پیسے ہیں، آ جائیں گے. فکر نہیں کریں زرداری صاحب کا بہت شکریہ. زبیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بہرحال اب کیونکہ پارلیمانی کمیٹی پر آمادگی تو ظاہر کر دیے، تو امید کی جانی چاہیے کہ یہ معاملہ کو تھوڑا آگے بڑھے، کوئی بات ہو، ٹی او آر طے ہو اور اس معاملے کی تحقیقات ہوں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات ہوگی کراچی میں غیر قانونی بل بورڈز، سپریم کورٹ کے فیصلے پر کیا عمل درآمد ہو رہا ہے، یعنی اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. پھر سے خوش آمدید. کراچی شہر کا ایک بڑا مسئلہ غیر قانونی بل بورڈز کا ہے. اس حوالے سے عدالتی حکم آ چکا ہے کہ ان غیر قانونی بل بورڈز کو ہٹایا جائے. اس معاملے پر بات کرنے سے پہلے میں کچھ حقائق ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کراچی میونسپل کارپوریشن کے پاس شہر کا 31% حصہ ہے، جبکہ باقی حصہ پاکستان ریلوے کنٹونمنٹ ایریاز، کراچی پورٹ ٹرسٹ، لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور سندھ انڈسٹریل ایریاز کے زیر انتظام ہے. ناجائز تجاوزات کے خلاف کارروائی کرنا متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے. شہر میں اس وقت جو 99% سائن بورڈز لگے ہوئے ہیں، ایک اندازے کے مطابق یہ قواعد و ضوابط کو نظر انداز کر کے لگائے گئے ہیں. یہ غیر قانونی ہے. ان سائن بورڈز کو لگانے میں شہریوں کے تحفظ کا، ٹریفک کی آمد و رفت کا خیال نہیں رکھا گیا، اور اسی وجہ سے یہ ٹریفک کے نظام میں بھی خلل کا باعث بن رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ شہر کی بدصورتی میں بھی اضافہ کر رہے ہیں. ان غیر قانونی بل بورڈز میں سے بہت ساروں پر کی ایم سی کا اختیار نہیں. کراچی بلدیہ کا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے بل بورڈز ان کی اجازت کے بغیر لگائے گئے ہیں، ان کے این او سی کو ایشو کیے بغیر لگائے گئے ہیں. کراچی میں بل بورڈز لگانے کے لیے جو اختیار ہے، جو این او سی ہے، وہ صرف اور صرف کراچی بلدیہ ہی ایشو کر سکتی ہے. مگر بہت ساری ایجنسیاں ہیں جو کہ قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور ان قواعد سے ہٹ کر ان بل بورڈز کو اجازت دی ہے جنہوں نے، اور یہ انہی این او سیز پر یہ بل بورڈز مختلف جگہوں پر نظر آتے ہیں. کئی ایسے ادارے ہیں جو کہ اس وقت سائن بورڈز کے لیے این او سیز جاری کر رہے ہیں. اگست 2015 میں سپریم کورٹ نے کے ای ایم سی اور کنٹونمنٹ بورڈز کو ان بل بورڈز کو ہٹانے کے لیے کہا تھا. حکم پر عمل نہ ہونے کی صورت میں متعلقہ اداروں کے جو سربراہ ہیں ان کے خلاف کارروائی کے لیے بھی کہا تھا، مگر نہ تو بل بورڈز ہٹے اور نہ ہی کارروائی ہوئی. پھر مارچ 2016 میں سپریم کورٹ نے پھر سے ایک ماہ میں غیر قانونی بل بورڈز کو ہٹانے کے لیے کہا، مگر سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود ان بل بورڈز کو ہٹایا نہیں جا سکا. یہ شہر میں ابھی بھی موجود ہیں. پھر مئی 2016 میں اعلیٰ عدلیہ کا ایک 3 رکنی بینچ جس نے 30 جون تک ان بل بورڈز کو ہٹانے کی ڈیڈ لائن دی ہے. تمام ادارے اس پر عمل درآمد کے پابند ہیں، اور ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ایک مرتبہ پھر سے عدالتی احکامات کو نظر انداز کیا جائے گا یا پھر کراچی میں بل بورڈز کو ہٹانے کے لیے کچھ کام بھی کیا جا رہا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے سینئر صحافی اور ہمارے کراچی کے بیورو چیف رفعت سعید ہمارے ساتھ موجود ہے. رفعت، بہت شکریہ. میں پہلے تو آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہے کیا؟ کراچی میں اتنی بڑی تعداد میں غیر قانونی بل بورڈز یہ کہاں سے آ گئے؟ دیکھیں، سارے مسئلے میں ایک تو پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ، اور اس کے علاوہ پیسہ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی نے جو ہے شہر کو جو ہے بل بورڈز کا جنگل بنا دیا ہے. اور اگر آپ یہاں کراچی میں شارع فیصل پر دیکھیں تو آپ کو جا بجا اتنے خطرناک طریقے سے یہ بل بورڈز لگے ہوئے نظر آئیں گے. اور جب یہاں سپریم کورٹ کی سماعت ہوتی ہے یا اس میں عدالت کی طرف سے کوئی چیز سامنے آتی ہے تو ایک فرضی کارروائی شروع ہو جاتی ہے جو کہ بلدیہ کراچی بھی کرتی ہے. اور کراچی چونکہ اس میں 4 یا 5 کنٹونمنٹ ہیں
تو کنٹونمنٹ ایریاز میں بھی اس کی کارروائیاں شروع کروا دی جاتی ہیں، لیکن صرف دکھاوے کے لیے، اور وہ بھی صرف یہ ہے کہ اخبارات کی خبروں تک اور ٹی وی چینلز پہ کوریج کے حوالے سے چند بورڈز جو ہیں وہ ہٹا دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے ابھی حالیہ دنوں میں جو سپریم کورٹ نے احکامات دیے تھے اس کے بعد کوئی خاطر خواہ کارروائی اس شہر میں دیکھنے میں نہیں آئی۔ اسی طریقے سے عمارتوں پر بھی بل بورڈز موجود ہیں اور شاہراہوں پر بھی موجود ہیں، فٹ پاتھوں پر بھی موجود ہیں، حالانکہ قانون تو یہ ہے کہ کوئی 6 فٹ کا فاصلہ جو ہے سڑک کے بعد جو ہے وہاں یہ لگائے جا سکتے ہیں، لیکن بعض مقامات پر بالکل فٹ پاتھ پر بھی موجود ہیں اور بعض مقامات پر مرکزی شاہراہوں پر بھی وہ آ رہے ہیں۔ تو اس میں پیسہ بھی ہے، انفلوئنس بھی ہے، پولیٹیکل انفلوئنس بہت زیادہ ہے سارے معاملے میں، آمدنی بہت زیادہ ہے، تو جس کی وجہ سے اس میں کشش بھی بہت زیادہ ہے۔ رفت، اگست 2015 میں سپریم کورٹ حکم دیتی ہے، اس کے بعد مارچ 2016 میں آتا ہے اور پھر مئی 2016 میں ایک مرتبہ پھر سے احکامات جاری کیے جاتے ہیں۔ تو عدالت کے جب واضح احکامات آ جاتے ہیں اس کے باوجود یہ جو متعلقہ ادارے ہیں یہ کیوں کارروائی نہیں کرتے؟ دیکھیں، بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا کہ اگر جو ججز صاحبان بھی ہیں وہ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، یہاں سے گزرتے بھی ہوں ان شاہراہوں سے، تو یقیناً وہ خود بھی اس چیز کا نظر میں رکھتے ہوں گے کہ کتنا عمل درآمد ان کے فیصلوں پر ہوا ہے۔ تو یہی کہا جائے گا کہ بہت کم عمل درآمد ہوا ہے، صرف آئی واش کے لیے بعض جگہوں سے یہ کارروائی کی گئی ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں کی گئی، لیکن کنٹونمنٹ ایریا میں بہت زیادہ ہیں۔ شارع فیصل کے جو دونوں اطراف کا علاقہ ہے وہ کنٹونمنٹ میں آتا ہے، تو قوانین مختلف ہو جاتے ہیں، بلدیہ کراچی کی حدود ہوتی ہے وہاں قوانین مختلف ہو جاتے ہیں، تو یقیناً اس پہ عمل درآمد بھی مشکل ہوتا ہے، بلکہ ناممکن نظر آتا ہے۔ عدالت کتنی احکامات دے دے لیکن اس پہ عمل درآمد ہوتا ہوا اب بھی نظر نہیں آتا۔ یہاں آپ یہ دیکھیں کہ جب کارروائی سپریم کورٹ کی پچھلے دنوں ہوئی تھی تو اس کے بعد کچھ مقامات پر جو ہے بورڈز کو کاٹا گیا اور اس کی کوریج کروائی گئی، فوٹیج بنوائی گئی، اور ایک بات اس میں اور افسوس سے کہنا پڑے گی کہ شارع فیصل پر جو بل بورڈز ہیں اس میں جو ماضی میں دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ بعض صحافیوں کو بھی دیے گئے جن کی بیٹس بلدیہ کراچی جن کی بیٹس ہے انہوں نے وہ حاصل کیے، اس کے بعد وہ کمپنیوں کو دیے، تو لہٰذا یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ سارے کاروبار میں کہیں نہ کہیں جو ہے صحافی برادری بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اچھا، بالکل ٹھیک، مگر صحافیوں کے علاوہ مجھے ایک چیز بتائیے، بلدیہ کی بات الگ رکھ دیتے ہیں، مگر یہ جو باقی ادارے ہیں، متعلقہ ادارے جن میں ریلویز شامل ہے، کنٹونمنٹ ایریاز خاص طور میں کہوں گا، ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، یہ تو بڑے آرگنائزڈ ادارے ہیں، یہاں پر تو بغیر اجازت، بغیر این او سی کوئی بھی سائن بورڈ لگانا، کوئی بھی بل بورڈ لگانا بڑا مشکل کام ہے۔ پھر ان لوگوں نے بھی، ان اداروں نے بھی کوئی کارروائی کیوں نہیں کی؟ دیکھیں، پیسے کی کشش ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہر چیز آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ اگر اتنی کشش نہیں ہوتی تو جو ہائی رائز بلڈنگیں ہیں رہائشی علاقوں میں وہ بھی نہیں بنتی، ان بلڈنگوں پر بل بورڈز بھی نہیں لگتے، تو یہ بھی ایک بات ہے۔ اور انہی علاقوں میں اس طرح کی تعمیرات بھی ہوئی ہیں، بل بورڈز بھی لگ رہے ہیں، کیونکہ ایزی منی ہے، بہت آسانی سے پیسہ آتا ہے، وافر مقدار میں پیسہ آتا ہے، اور یہ ایک کانٹریکٹر لینے کے بعد اسے آگے کمپنیوں کو فروخت کرتا ہے، تو اس میں پیسہ بہت زیادہ انوالو ہے، اور جہاں پیسہ آسانی سے آئے گا اور بہت زیادہ پیسہ ہوگا وہاں قوانین کو بائی پاس بھی کیا جا سکتا ہے، جس میں اس شہر میں جا بجا ایسے مناظر آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ رائٹ، رفت سعید، بہت شکریہ، کراچی کے بیورو چیف اور سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بات ہو رہی تھی بل بورڈز کے حوالے سے، یہ غیر قانونی جو بل بورڈز وہاں پر موجود ہیں یہ ٹریفک میں بھی خلل کا باعث بنتے ہیں، شہریوں کے لیے بھی خطرہ، اور یہ کراچی میں جو ہے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اب سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں، 30 جون کی ڈیڈ لائن ہے، مگر ابھی تک ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور 30 جون تک ان بل بورڈز کو ختم کیا جانا جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال امید ہے کہ 30 جون کی جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے، اس ڈیڈ لائن پر کراچی کے جو غیر قانونی بل بورڈز ہیں وہ کراچی سے ختم کیے جا سکے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، میزبان رحمان سے کوئی اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔